دین میں زبردستی نہیں، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ ہدایت اور گمراہی کی حقیقت واضح کر دی گئی ہے۔ اب جس نے طاغوت یعنی سرکش طاقت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ مضبوط سہارا دراصل تقویٰ ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کے احکام پر چلنا۔ اب طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ قوت، نظریہ، انسان یا محبت ہے جو اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ یہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی نظریہ بھی، یا انسان کا اپنا نفس بھی۔ طاغوت کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ ہدایت پانے کے لیے طاغوت کا انکار اور اس کی غلامی سے آزادی ضروری ہے۔ مضبوط سہارا یا عروۃ الوثقی سے کیا مراد ہے؟ جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ عروۃ الوثقی سب سے مضبوط کنڈا پکڑ لیتا ہے۔ جیسے طوفان میں پھنسے انسان کو مضبوط کنڈا مل جائے تو اس کی جان بچ جاتی ہے۔ ایمان بندے کو آزمائش کے طوفانوں میں اندرونی سکون دیتا ہے۔ جو اس کنڈے کو تھام لے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ ولی ہے مومنوں کا۔ اللہ ان ایمان والوں کا ولی ہے جو تاریکیوں سے نکل کر روشنی میں آتے ہیں۔ اللہ ان کو ظلمتوں، جہالت، شرک، گناہ سے نکال کر ہدایت اور علم کی روشنی میں لے آتا ہے۔ لیکن یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ جیسے جیسے بندہ قرآن سے جڑتا ہے، اس کے دل کے اندھیرے دور ہوتے جاتے ہیں اور اس کی زندگی میں روشنی آتی جاتی ہے۔ کافروں کا حال اور طاغوت کی دوستی۔ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں۔ اور طاغوت کیا کرتے ہیں؟ طاغوت انہیں نور سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ علم اور ہدایت کی روشنی کو چھوڑ کر جہالت اور گمراہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان کا انجام ہمیشہ کی آگ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر طاغوت کی دوستی کریں گے، طاغوت کے پیچھے چلیں گے، تو پھر انجام کیا ہے؟ جہالت، گمراہی، اور جہالت اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ کفر اور ایمان کی کشمکش۔ دین زور زبردستی سے نہیں، دل کی رضا سے ہوتا ہے۔ ہدایت پانے کے لیے طاغوت کو پہچان کر اس کا انکار کرنا لازمی ہے۔ جو اللہ پر ایمان لا کر مضبوط کڑا جب پکڑ لیتا ہے تو اللہ تو اس کا دوست اور مددگار بن جاتا ہے، اور اللہ کا ولی بن جانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کافر اپنی ضد اور طاغوت کے فریب میں پھنس کر روشنی کو چھوڑ کر اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر ایمان اور دلیل کی روشنی ہمیشہ باطل کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے قدم قدم پر ہمیں طاغوتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کبھی رسم و رواج طاغوت بن کر آ جاتے ہیں، کبھی معاشرہ ہمارا طاغوت بن کر آ جاتا ہے، کبھی طرح طرح کے نئے جو فتنے ہیں وہ طاغوت بن کر آتے ہیں۔ اگر ہم ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف قرآن کا حکم اور ایک طرف معاشرہ، رسم و رواج اور ہمارے آباء و اجداد کے طور طریقے، اگر ہم نے ان کا انکار کر کے اللہ کا مضبوط سہارا، مضبوط کڑا نہیں پکڑا، تو پھر ہم بھی جہالت اور تاریکی کے اندھیروں میں ہی ڈوبے رہیں گے۔ اگر ان جہالت اور تاریکی کے اندھیروں سے نکلنا ہے تو اللہ کا مضبوط سہارا، یہ قرآن، یہ دین اسلام کو تھامنا ہوگا
اور باقی سارے طاغوتوں کا انکار کر دینا ہے۔